تعالیٰ نے اس سے پہلے رکوع میں تفصیل کے ساتھ انسانی زندگی کے معاملات، گھر کے، خاندان کے، نکاح کے، طلاق کے، انسانی جان کی حرمت کے مسائل اور بہت سارے امور شرعی احکامات کا تذکرہ کیا۔ اب اس سورت کا جو موضوع ہے، سورۃ النساء کا، اس سورت کا موضوع ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، زندگی میں اجتماعیت اور انصاف کو قائم رکھنا، کیونکہ کوئی معاشرہ انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا، عدل کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس لیے ہر معاشرے میں عدل و انصاف کا قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے عدل و انصاف کو قائم کرنا یہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا۔ یہ ایک اجتماعی فرض بھی ہے، انفرادی فرض بھی ہے، اور یہ دین کا سب سے بڑا فرض ہے، جس کے قائم کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے دنیا میں 1,24,000 یا اس سے کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ جس طرح سورۃ الحدید میں 27ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تحقیق ہم نے رسول بھیجے اپنے دلائل لے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان پر کتاب اتاری اور ترازو اتارا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانوں میں انصاف قائم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے۔ تو یہ انصاف اور عدل کو قائم کرنا یہ اللہ جل شانہ کی اپنی سنت اور یہ حکم ہے کلام مجید میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے قیام کو اب اس سورت کا موضوع بنایا، اب اس کا حکم دیا کہ اب تمہاری زندگی میں ہر موڑ پر ہر آدمی وہ انصاف کو قائم کرنے والا بنے۔ کونوا قوامین، تم قائم رہو بالقسط، انصاف پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدھا گھنٹہ انصاف کرنا ہے، 15 منٹ انصاف کرنا ہے، یا ایک دن انصاف کرنا ہے باقی دن نہیں کرنا۔ فرمایا نہیں، ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر کام میں تم انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ کونوا قوامین، قائم رہو بالقسط، انصاف پر۔ اب تمہارا قیام اور تمہارا ہر عمل وہ انصاف کا، عدل کا، قسط کا، یہ آئینہ دار ہو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا، سورۃ آل عمران میں پہلے گزر چکا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی، اور یہ سب گواہ، اللہ بھی، فرشتے بھی اور علم والے بھی، یہ سب قائمًا بالقسط، یہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے بعد سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ شہادت حق، سچی شہادت دینا، سچی بات کہنا، حق بات کہنا، انصاف کی بات کہنا، اور یہ ہے شہداء للہ، کہ گواہی دو اللہ کی طرف کی، کہ اللہ چاہتے ہیں جو حق بات ہے وہ بیان کرو، کسی کی طرفداری نہ کرو۔ مسلمان معاشرہ، مسلمان جماعت دنیا میں حق اور انصاف کی گواہی دے گی۔ جو حق کی گواہی بنتی ہے وہ دینی ہے، جس کا حق بنتا ہے، چاہے حق کسی غیر مسلم کا کیوں نہ ہو، حق کسی دوسرے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میں حق کی گواہی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اس حق کی گواہی میں تمہارا اپنا نقصان ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے ماں باپ کا نقصان ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، یا قرابت والوں کا نقصان ہو، تو فرمایا جس کا بھی نقصان ہو، اپنے لوگوں کا نقصان بھی ہو، پھر بھی گواہی حق کی دینی ہے۔ یہ نہیں کہ میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے،
تو پھر میں گواہی اس کے حق میں دوں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں، یہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ عموماً طرفداری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ حمایت میں گواہی دیں تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اگر خلاف گواہی دیں تو پھر قبول ہوگی۔ اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ یہ قریبی رشتہ دار اگر یہ حمایت میں گواہی دیں گے تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور اگر مخالفت میں گواہی دیں تو پھر مخالفت میں گواہی قبول ہو جائے گی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے زمانہ خلافت میں ان کی زرہ گم گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ان کی زرہ تو ایک یہودی کے پاس ہے۔ اب وہ یہودی کو پکڑ کر اپنی عدالت میں لے گئے کہ یہ میری زرہ ہے، اس لیے مجھے واپس دلوائی جائے۔ اب زرہ پر قبضہ اس کا ہے اور دعویٰ امیر المومنین حضرت علی کا ہے کہ یہ میری چیز ہے۔ تو قاضی نے اور جج نے لمبی چوڑی تاریخیں نہیں دی۔ آج کل تو انصاف ہونے کے لیے عدالتوں میں مقدمہ جاتا ہے، گواہیاں پیش ہوتی ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ لوگ چل چل کے تھک جاتے ہیں، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل بھی آ جاتی ہے، پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ تو اسلام کی عدالت، اور پھر اس میں تو فیصلہ جلدی ہوتا ہے، فوری طور پر انصاف میسر ہوتا ہے، قاضی اور جج فوری طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کیسے کیا جائے۔ اب فیصلہ کرنا ہے تو اسی وقت عدالت میں مقدمہ دائر ہو گیا، اور قاضی نے کہا آپ نے مقدمہ دائر کیا ہے، تو جس نے مقدمہ دائر کیا اصول یہ ہے البینۃ علی المدعی، جس نے دعویٰ کیا ہے وہ گواہ پیش کرے۔ اس لیے اس کے پاس تو چیز ہے، قبضہ اس کا ہے، لہذا تمہاری چیز ہے تو تم دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو گواہ پیش کیے، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، اور دوسرا اپنے غلام قمبر کو پیش کیا کہ یہ دو میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ اب عدالت میں جرا ہو گئی گواہوں پر۔ قاضی نے کہا کہ آپ کے پاس دو گواہ ہیں، اور دونوں میں سے ایک گواہ کی گواہی قبول ہے، جو غلام ہے اس کی گواہی آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت کا ہی حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بیٹے کے فضائل تو تم نے خود سنے رسول اللہ کی زبان سے۔ قاضی شرح کی عدالت میں حضرت علی نے ان کو فرمایا کہ ان کے میرے اس بیٹے کے فضائل تو آپ نے رسول اللہ کی زبان سے سنے ہوئے ہیں، آپ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا فضیلت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، یہاں تو مسئلہ معاملات کا اور فیصلے کا اور انصاف کا ہے۔ انصاف کے تقاضوں میں شریعت کا ہی حکم ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں، اس لیے یہ گواہ مسترد اور آپ کا مقدمہ خارج، اور یہ زرہ یہودی کی ہے جس کے قبضے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عدالت میں خود خلیفہ ہو کر اپنا مقدمہ ایک گواہ کی وجہ سے وہ ہار گئے اور واپس آ گئے۔ تو واپس نکلے بار تو یہودی نے کہا کہ حضرت یہ ذرا لے لیں، یہ تو آپ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، انصاف کا فیصلہ ہو گیا، میں تو ثابت نہیں کر سکا، ذرا تیری ہے۔ کہتے میں تو یہ دیکھ رہا، ایک طرف خلیفہ اور ایک طرف میں یہودی غیر مسلم، اور آپ کی عدالت ہے اور آپ کی حکومت ہے اور آپ اسلام کے محترم لوگوں میں سے ہیں، اور آپ بھی اپنے انصاف کے اصولوں اور تقاضوں کے مطابق اپنی چیز حق کے مطابق لے سکتے ہیں، حق کے بغیر نہیں لے سکتے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دین حق، یہ اسلام سچا دین ہے۔ اب مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں۔ اب حق قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے جب ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ
دنیا میں حق کی گواہی کی وجہ سے مسئلے بھی حل کر دیتے، وہ مسلمان ہو گیا۔ میں یہ ذرا بھی رکھ لیں ہماری طرف سے انعام۔ کہتے ہیں انگریزوں کے دور میں مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی آپ بیتی میں لکھا۔ وہاں جھگڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا، جج نے، انگریز تھا، اس نے کہا کہ یہ چیز تمہیں مل سکتی ہے۔ مسلمانوں کو کہا کہ اگر کوئی ہندو گواہی دے کہ یہ جگہ مسجد کی ہے تو ہم تمہیں دے دیں گے، اور مسلمانوں کو کہا کہ اگر کوئی ہندو گواہی دے تو پھر مسجد کی جگہ بن جائے گی، اور ہندوؤں میں سے مسلمانوں کو کہا کہ اگر ہندوؤں میں سے کوئی گواہی دے دے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے تو ہم تمہیں دے دیں گے، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی گواہی دے دے کہ یہ مسجد کی نہیں مندر کی جگہ ہے تو ہم ان کو دے دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ تم دونوں گواہ لے آؤ۔ ہندوؤں نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک بزرگ ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے تھے، بڑے اونچے درجے کے عالم، غالباً مولانا الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کے شاگرد، بڑے اونچے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گواہی دینے کے لیے آ جائیں۔ ہندوؤں نے کہا اگر یہ گواہی دیں گے ہمیں ان کی گواہی قبول ہے، یہ کہیں مسجد کی جگہ ہے تو ہمیں قبول ہے، یہ کہیں مندر کی جگہ ہمیں پھر بھی قبول ہے۔ اب انگریز نے ایلچی بھیجا کہ آپ آ کر گواہی دیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہماری تو انگریزوں سے جنگ ہے، ہم تو تمہارا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بے شک ہمارا منہ نہ دیکھیں، آپ کی قوم کا جھگڑا ہے، مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا، ہندوستان کے لوگوں کا، اور آپ آ کر منہ پر کپڑا ڈال کے عدالت میں جج کی طرف پیٹ کر کے آپ گواہی دے دیں تو آپ کو اجازت ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ جگہ میری دانست میں، میرے علم کے مطابق مسجد کی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی جگہ ہے، مسلمانوں کی جگہ نہیں، یہ مسجد کی جگہ نہیں ہے یہ۔ اب جج نے فیصلہ کر دیا ہندوؤں کے حق میں۔ وہ وہاں سے باہر نکل آئے تو مسلمان جو وہاں مقدمہ کیے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت آج تو آپ نے مسلمانوں کی ناک کاٹ دی، مسلمانوں کی ناک کاٹ گئی کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف گواہی دے دی ہے، یہ تو مسلمانوں کی ناک کٹ گئی ہے۔ فرمایا ہاں مسلمانوں کی ناک کٹ گئی ہے، اسلام کی ناک بچ گئی ہے، میں نے اسلام کی ناک بچا دی ہے۔ اب کہتے ہیں ہماری ناک کٹ گئی ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے اسلام کی ناک بچا دی ہے، اسلام کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ اسلام تو آئے ہی اس لیے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دلوائے، اس لیے میں نے تو اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ اور اپنی عقل اور اپنی معلومات کے مطابق میں نے گواہی دی جو حق بنتا ہے۔ اب حق کی گواہی کسی کے خلاف بھی ہو تو قرآن کہتا ہے یہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ تھا کہ وہ اپنے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ ہر ایک حقدار کے حق میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ حق کس کا بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر کہ تمہارے اپنے خلاف گواہی کیوں نہ ہو، اگر کہ تمہارے ماں باپ کے خلاف گواہی کیوں نہ ہو، اگر کہ تمہارے قرابت دار رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تمہیں حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور آج مسلمان گواہ بک جاتا ہے، گواہ بک جاتے ہیں، گواہ پیسے لے کر دباؤ میں آ کر بک جاتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایک دور آئے گا میری امت پر جب زوال آئے گا تو پہلا دور تو ہمارا خیر کا ہے، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے اونچا زمانہ ہے جس میں سب مسلمان خیر پر ہیں، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ۔ اب یہ تین دور، میرا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، یہ دور تو سب سے اونچے۔ پھر ثم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ علی شہادتہ، فرمایا پھر اگلا دور آئے گا کہ اس میں ایک آدمی کی گواہی قسم سے بڑھ جائے گی، قسم گواہی سے بڑھ جائے گی، کبھی قسم وہ جھوٹی اٹھائیں گے، کبھی گواہی جھوٹی دیں گے۔ اب یہ مسلمان دین سے بیزار ہوتے ہوئے، دور ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچیں گے کہ وہ گواہی بھی حق اور انصاف کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو ان کو جو حق کی گواہی نہیں دے سکتے؟
ان کے اندر اتنا ایمان اور اس کی حرارت نہیں کہ وہ حق اور انصاف کی گواہی دے دیں، تو اللہ کی مدد کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے مسلمان جب تک حق کی گواہی دینے والے تھے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ ان یکن غنیا او فقیرا، فرمایا کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے اس کا خیال مت کرو، فرمایا فاللہ اولا بہما، اللہ ان سب کا تم دونوں سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ اس لیے اللہ سب کا خیر خواہ ہے، تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ تم کسی کو غنی سمجھ کر اس کے خلاف گواہی دو یا فقیر سمجھ کر اس کی حمایت کرو، نہیں، جو حقدار ہے اس کی حمایت کرو۔ فلا تتبعوا الہوی، گواہی دینے میں نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو، اللہ کے حکم کو دیکھو۔ حق کس کا بنتا ہے؟ جس کا حق بنتا ہے اس کے حق میں گواہی دو۔ انتعدلوا، فرمایا انصاف قائم کرنے میں اپنی خواہش کے پیچھے مت چلو کہ گواہی دینے کے لیے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، زبان ملو، زبان مل کے تم زبان مروڑ کر توڑ کر لفظ درمیان سے نکال کر گواہی میں نقص پیدا کر دو تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ او تُعْرِضُوا، یا تم بچا جاؤ، اب ایسا بیان دے دو کہ جس بیان کی وجہ سے حقدار کو حق نہ ملے اور دوسرے کو حق مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جھوٹی بنیاد پر عدالت میں دعویٰ دائر کر کے جھوٹے گواہ لا کر وہ اپنا مسئلہ حل کرنا چاہے تو فرمایا وہ مجھ سے بھی اگر فیصلہ کروا لے تو وہ جہنم کی آگ لے کر جائے گا، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دوں گا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ یاد رکھو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے ہر چیز کام کا سے خبر رکھتا ہے، واقف۔ اس لیے اللہ جل شانہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال پر بھی گواہی لائیں گے، ہر آدمی کے اعمال پر گواہی لائیں گے۔ ایسے فیصلہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، ہر آدمی اس کے اعمال پر گواہ لائے جائیں گے، اللہ کے نبی بھی گواہ ہوں گے، چیزیں بھی گواہ ہوں گی، ہر ایک کو گواہی دینی پڑے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ ایک آدمی کے خلاف فیصلہ کریں گے گواہوں کی بنیاد پر، فرشتوں نے اس کے اعمال لکھے غلط، یہ غلط اعمال کرتا رہا، بندہ کہے گا یا اللہ یہ فرشتوں نے سب جھوٹے گواہی لکھی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے ویسے میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ اب وہ اللہ کے بارگاہ میں عدالت میں کہے گا یا اللہ انہوں نے تو غلط گواہی دی، یہ سب کچھ لکھا ہے، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اب بتا، تو کہتا ہے کہ ان لوگوں نے غلط لکھ دیا، فرشتوں نے غلط لکھ دیا، اب اگر ہم گواہی تیرے اندر سے لے جائیں تو پھر وہ کہے گا پھر میں مان جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمایا کہ اب زبان پر مہر ہے، زبان نہیں بول سکتی انسان کی، اب گواہ لانے ہیں، اب گواہ لے آئے۔ اور اللہ فرمائیں گے ہاتھ کو کہ اب تو بول کے بتا کہ اس نے گناہ کیا تھا، ہاتھ کہے گا یا اللہ اس نے فلاں وقت میں گناہ کیا تھا، پاؤں کہے گا کہ اس نے فلاں وقت میں گناہ کیا تھا۔ اب گواہی اندر سے آنی شروع ہو گئی، اب انسان بڑا پریشان کہ یہ تم نے میرے خلاف گواہی دے دی، میرے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ تو انہوں نے کہا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بلوایا جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، تو اللہ نے مجھے بلوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی، زلیخا نے سامنے تہمت لگا دی کہ اس نے میری عزت چھیننے کی کوشش کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے منصب پر فائز کرنا ہے، اب ادھر سے ان پر تہمت اور الزام لگا دیا زلیخا نے کہ انہوں نے میری عزت چھیننے کی کوشش کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں پریشان کہ کیا کریں؟ اللہ نے فوراً دل میں خیال ڈال دیا، فرمایا کہ گواہ ہو سکتا ہے اس کا، تم گواہ؟ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا اسی زلیخا کے خاندان سے۔ اب اس کی گواہی، انہوں نے کہا کون گواہ؟ انہوں نے کہا وہ چھوٹا بچہ جو رو رہا ہے یہی گواہ ہے، اس کو لے آؤ۔
قرآن بیان کرتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اب اسی کے خاندان کے ایک بچے نے جو بول نہیں سکتا، یوسف علیہ السلام نے کہا حق کی گواہی دے، انصاف کی گواہی دے، اس نے بچپن میں بولنا شروع کر دیا، گواہی دے دی، اور گواہی کیا دی کہ اپنے عقل کو استعمال کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا، اگر کوئی گواہ نہ ہو تو پھر حق کیسے دلوایا جائے گا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی کے خاندان میں سے ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے گواہی دے دی کہ تم حالات کا صحیح آنکھوں سے کھول کر مطالعہ کرو، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے۔ گواہی حق کی دی بچے نے بھی، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، وہ تو بھاگ رہے ہیں، اور اگر یہ حملہ آور ہوتے تو پھر تو قمیص آگے سے پھٹی ہونی چاہیے، اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تو بھاگ رہے ہیں۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ یہ قمیص کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، اور اسی سے حق کا اور انصاف کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ کیسے پھٹی ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی تھے، جج تھے، ان کی عدالت میں مقدمہ آ گیا۔ ایک آدمی کے پاس ایک آدمی نے امانت رکھی، دوست کے پاس پیسے رکھے، اب پیسے رکھے، کئی سال کے بعد وہ واپس آیا، اسے کہا اللہ کے بندے وہ پیسے جنم مجھے واپس کر دے جو تجھے میں نے پیسے دیے تھے اور تو نے وہ نکال لیے، اور وہ ایک درخت کے پاس تجھے میں امانت دے کر گیا تھا وہاں رکھے، تو اس نے نکال لیے، اب پیسے اس کے لے لیے، اور اس کے بعد اس نے کہا میں نے تو پیسے آپ نے دیے ہی نہیں۔ اب قاضی اور جج کی عدالت میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جہاں اس آدمی نے اس کو کہا جس نے پیسے چھپا لیے تھے، فرمایا تم جاؤ اس درخت کے پاس جس کے پیسے تھے، اس کو کہا اس کو ادھر کھڑا کر دو، اور اس کو کہا تم جاؤ اس درخت کے پاس، وہ اس درخت کے پاس چلا گیا، کچھ کام کرتے رہے، اپنے نمٹاتے رہے، اچانک اس آدمی سے پوچھا کہ وہ اب اس درخت تک پہنچ گیا ہوگا کہ نہیں پہنچا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں پہنچا ہوگا، ابھی تو اس کے قریب تو ہوگا لیکن پہنچا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے پیسوں کا کوئی پتہ نہیں اور اس درخت کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور ابھی تو کہہ رہا کہ وہ اس درخت کے پاس نہیں پہنچا ہے، مطلب یہ تو نے پیسے نکالے ہوئے، اتنے میں وہ واپس آ گیا۔ قاضی اور جج نے اس کے اندر سے گواہ نکال لیا، اس کے اندر سے گواہی نکال لی۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کسی حقدار کے حق کی گواہی نہ مل سکے تو قاضی اور جج اپنے عقل اور دیانت اور اپنی سمجھ اور بصیرت کو استعمال کر کے اندر سے گواہی نکال لے۔ ہر چیز بول رہی ہے دنیا کی، حق بول رہی ہے، ہر چیز، ہر واقعے کے اندر حق کے پہلو موجود ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ حق اور انصاف کا فیصلہ کرنا یہ شریعت کا سب سے بڑا مقصد ہے، تاکہ انسانوں میں حق قائم ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حق کی گواہی دینے والا بن جائے اور حق کی گواہی دینے کی اہلیت نصیب فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کے طرف کی، ولو علی انفسکم، اگرچہ نقصان ہو تمہارا، اب الوالدین یا ماں باپ کا، والاقربین یا قرابت والوں کا، ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے، اللہ اولا بہما، تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے تم سے زیادہ، فلا تتبعوا الہوی، سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی، ان تعدلوا، انصاف کرنے میں، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر زبان کو مروڑو، او تورزو، یا بچا جاؤ گواہی دینے میں، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ کو تمہارے سب کاموں سے خوب واقفیت ہے۔ صدق اللہ۔